بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات صبح بخیر، صبح نور، صبح فل. السلام علیکم. آج جو موضوعات ہم نے چنے ہیں یہ ذرا سیریس ہیں، اور پتہ نہیں زندگی میں سیریسنس اتنی زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے، پر ہے یہ فیکٹ ہے. ایک تو یہ جناب ہے سونیا، وہ کہتی ہیں کہ سر میری نند اور میری ساس دونوں یہ چاہتی ہیں کہ میں بچہ پیدا نہ کروں. پہلے میرے 2 بچے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کا کام ہے اسی کو ساجے. بچے کسی نے پیدا کرنے، فکر کسی اور کو ہو رہی ہے. بچے اس نے پالنے ہیں، پریشان کوئی اور ہے. یعنی ہم اپنی حد میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ ساری مائیں یا نندیں یا تو اپنے وہ بیٹے کو بے وقوف اور احمق اور گھامڑ اور گدھا سمجھتی ہیں کہ جو گھر نہیں سنبھال سکے گا. کیا وہ اتنا جاہل ہے اور اتنا کم عقل ہے کہ کچھ کماتا نہیں ہے؟ یعنی یہ ساس اور نند گھر چلا رہی ہیں. اگر تو خرچہ ان کا ہے تو چلیں پھر تو ہم ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ خرچہ بڑھ جائے گا. پر کہیں تو ایمان کی رمق بندے کے اندر ہو جو یہ سوچے. ایک تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. آپ نے بچہ بیاہ دیا، اب اس کی زندگی ہے، لیٹ ہم ڈیسائیڈ، لیٹ ہر ڈیسائیڈ. یہ ان کا فیصلہ ہے. آپ کیوں بیچ میں؟ یعنی کیا وہ روز آ کے آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اب اپنا تعلق بنا لیں؟ جب یہ تعلق بنانے کی اجازت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ایتھیکلی نہ سوشلی کسی طور پہ، نہ فیملی وائز بھی. آپ کسی کو بتاؤ کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں اپنے بچے پہ، تو یہ مرد نہیں ہے. کوئی مرد کا بچہ آپ نے جنم نہیں دیا، ایک زنخواہ سے جنم دیا ہے جو شادی کے بعد بھی جس کی ڈوریاں آپ ہلاتے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ. بچے کو بڑا ہونے دے، مرد بننے دے. باپ تو پہلے وہ بن چکا ہے، تو ذمہ داری لینے دے. اگر دونوں میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ نہیں چاہیے، اوکے، یہ ان کا فیصلہ ہے. ویسے قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس روح میں آنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتی ہے. کوئی مائکا لال اسے روک نہیں سکتا. لیکن نند کا اس معاملے میں کیا تعلق؟ آئی ڈونٹ نو وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر کے معاملات کو چھوڑ کے، اس کو حکمرانی کی اتنی بری عادت ہے کہ اپنے بھائی کے گھر کے معاملات میں وہ کیا بھائی نے آ کے کبھی اس سے کہا تم بچوں کو جنم دو یا نہ دو، تم اپنی میاں کے ساتھ ایسے رہو یا ویسے نہ رہو؟ دنیا میں کوئی بھی معقول بھائی، سلجھا ہوا بھائی، سمجھدار بھائی اپنی بہن کے معاملات میں، شادی کے معاملات میں، دونوں میاں بیوی کے تعلق کے معاملے میں، کیا کبھی سنا ہے کسی معقول آدمی نے یہ دخل دیا؟ بھائی تو اس معاملے میں بالکل چپ ہوتے. بہنوں کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی ان کے اندر وہ لحاظ، وہ حیا، وہ شرم، وہ ایک بھرم کیوں نہیں ہوتا کہ اپنے گھر تک رہیں؟ بھائی کے گھر اور بھائی اور اس کی بیوی کے تعلق میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ ہر دوسرے گھر میں جہاں فساد نظر آتا ہے وہاں ساس کے بعد نند، اور اکثر تو ساس کو بھی نند پٹو اور پٹی پڑھا رہی ہوتی ہے کہ اسے یہ کہیں، اسے یہ کرائیں، یا کبھی کبھی تو سب کے سامنے پوری بے شرمی سے یہ بول جاتی ہیں. جو خاتون چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی، میرے بچے اپنی حد سے باہر نکلے گی، اپنی وہ عزت، اپنی رسپیکٹ، اپنا ریگارڈ کم کرتی ہے. دوسرا، جب آپ وہ کام کرو گے جو آپ کو نہیں کرنے کا، تو اس دل میں آپ کی عزت اور وقت بھی 0 پہ چلی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ جنم دیتے ہو ان کو بڑے ہونے دیا کریں. بڑے ہوں گے، زندگی کو وہ سمجھیں گے، زندگی کے فیصلے کریں گے. آپ کو تو مجھے لگتا ہے ان بچوں کے بڑے ہونے پہ ان کی شادیاں کرنے کا بھی فیصلہ آپ ان کو نہیں کرنے دو گے. ان کی پڑھائی کے معاملے میں بھی بہت سارے گھروں میں اتنا فساد یہ بہنیں ڈالتی ہیں کہ فلاں اسکول میں بچہ نہیں ڈالنا، بھابھی کا نہیں ڈالنے دینا. اچھا، اپنے بچے جہاں مرضی ہو کہ بھابھی سے پوچھا تھا کہ وہ ڈالے کہ نہ ڈالیں؟ ان کو بچے پڑھانے نہیں دینے، اچھے اسکول میں جانے نہیں دینا، کہیں وہ جانا چاہیں سیر سپاٹے پہ ان کو جانے نہیں دینا. اللہ کے بندو، زندگی کو نارمل ہو کے جی لینے دیا کرو. ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں جو میں نے زندگی میں دیکھی ہے، یہ جو گیند ہوتی ہے پلاسٹک والی 7 رپٹی گیند، جب اس کو زور سے مارتے ہیں زمین پہ تو اچھل کے چھت پہ جا کے لگتی ہے.
جب آپ دوسروں کے معاملوں میں بار بار جا کے یوں انٹرفیئر کرتے ہو تو پھر قدرت آپ کا بھی ٹپا لگواتی ہے، پھر آپ اپنے گھروں میں بھی تنگ اور خوار ہوتے ہو۔ تو بہتر یہ ہے، اب میں سونیا سے تو ہمدردی نہیں کر سکتا، وہ بیچاری تو مجبور محض ہے، یعنی وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، نہ اپنی ساس سے لڑ سکتی نہ اپنی نند سے، اور وہ دونوں نامناسب طریقے سے، ویسے میں کہنا تو بے شرمی سے چاہ رہا ہوں، لیکن دونوں نامناسب طریقے سے اپنے بھائی اور بیٹے کے معاملے میں، اس معاملے میں انٹرفیئر کر رہی ہیں جو ان کا کرنا بنتا نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک خاتون نے یعنی اتنے دکھ سے بتایا کہ میرے کمرے میں، بیڈ روم میں 2 دروازے ہیں، ایک جس میں ہم داخل ہوتے ہیں، دوسرا وہ ماں کے کمرے میں کھلتا ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے ماں نے وہ دروازہ بند نہیں کرنا دیا۔ یعنی اب ان کے 2 بچے ہو گئے ہیں، تو پھر اس نے فساد برپا کیا، خاتون نے شور مچایا، یعنی روئی پیٹی۔ فساد یہی ہو سکتا ہے نا کہ کو حد ہوتی ہے بے شرمی کی، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ یعنی ہم میاں بیوی کا کمرہ ہے اور اس کا دروازہ بھی بند نہیں کرنے دیتے، اور وہاں سے کھنگورے والی آوازیں آتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈونٹ ٹچ ایچ ادر، کسی انٹیمیسی میں مت جاؤ۔ نہیں، کیا چاہتی ہیں یہ؟ کا کچھ یہ یا چسکا ہو سکتا ہے یا ایک ذہنی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی اس کا اپنا میاں مر چکا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر ایک بندہ سیڈسٹ بن جاتا ہے۔ تو خواتین کو جیسے جیسے بڑی عمر کی ہوں، آئیڈیلی بہت لونگ، بہت کیئرنگ، اور جیسے اے سی نہیں ہوتا، ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو دعا دینے والی ٹھنڈی ہوائیں ان کی طرف سے آنی چاہیے، یا اگر وہ آج کل کے نئے اے سی ہوں تو پھر سردیوں میں گرم ہوا آنی چاہیے، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے۔ اب اپنے رول کو، اپنے رشتے کو تھوڑا ری ڈیزائن کرو، اور اگر آپ کے بچوں کی شادیاں ہونے والی بھی ہیں تو پھر سوچو کہ سونیا کی ساس اور سونیا کی نند جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ میرے بچوں، یہ کسی طور پہ زیب نہیں دیتا، کسی ماں کو، کسی بہن کو نہیں زیب دیتا کہ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے ازدواجی معاملات میں اور ان کی زندگی کے ان ایشوز پہ، اگر یہ بیوی آئی ہے تو رزق آئے گا، بچے آئیں گے تو رزق آئے گا۔ اچھا، پالنا تو انہوں نے ہی ہے، عقل ان کو آئے گی، آپ نے تھوڑی جا کے بچے پالنے اور بڑے کرنے۔ جس کا گھر ہے، جس کی زندگی ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا حق قدرت نے دیا، سماج نے دیا، قانون نے دیا۔ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ ان کے اس حق میں مداخلت کر رہی ہے؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔